أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 124 تا 127 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتان سے روشن نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 124 سے 127 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے تاکہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں، پھر تم سب کو اکٹھا سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، یقین رکھ کہ ہم مر کر بھی اپنے مالک کے پاس واپس چلے جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے اونڈھیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، آپ اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ وہ بولا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جادوگروں کو ان کے ایمان کی سزا۔ اس کا بقیہ حصہ ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جادوگروں کے سرداروں سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں غالب آ جاؤں اور تم ہار جاؤ تو مجھ پر ایمان لے آنا، اور کیا تم تسلیم کر لو گے کہ میری پیش کردہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوگی؟ تو جادوگروں نے کہا تھا، کل میں ایسا جادو پیش کروں گا کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکے گا، اگر تم غالب آ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم من جانب اللہ پیغمبر ہو۔ فرعون نے ان کی یہ گفتگو سن لی، اسی لیے سازش کا الزام لگایا، تم اس لیے جمع ہوئے تھے کہ حکومت پر تمہیں غلبہ اور سطوت حاصل ہو اور تم ملک کے اکابر اور ساحر بن جاؤ
اور ہمیں ملک سے نکال دو اور خود تخت نشینی پر آ جاؤ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہیں کیا سزا دینے والا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اس کے برعکس پھر تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، تمہاری لاشیں درختوں کی ٹہنیوں سے باندھ کر لٹکا دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھانسی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی تعزیر سب سے پہلے فرعون ہی کی نکالی ہوئی ہے۔ جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہو چکے اور اس کی طرف رجوع کر چکے، آج تم ہمیں جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اس سے شدید تر عذاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم تمہارے عذاب پر آج صبر کر لیتے ہیں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اسی لیے وہ بول اٹھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی اور فرعون کے عذاب سے نہ ڈرنے کی صبر عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھا، چنانچہ فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہی نہ کہ ہمارے اس دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا۔ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارا سچا رب ہے، تاکہ وہ ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو جادو پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑا اس سے درگزر فرمائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس کافر بن کر حاضر ہوگا اس کی قسمت میں جہنم ہوگی، نہ کہ وہ زندوں میں شمار اور نہ ہی وہ مردوں میں شمار ہوگا۔ وہ مومن جو نیکوکار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اس کو آخرت میں بھی بڑے بڑے درجے ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ سب جادوگر صبح کے وقت تو کافر تھے اور شام کے وقت نیکوکار شہداء ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔